بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا جو کہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام بھی تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ میں پڑھایا کرتی تھی جس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ لے کہ آخر وہ کیا بلا ہے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے چلا گیا تاکہ کسی طرح سے مولوی صاحب کی بیٹی کا دیدار ہو جائے۔ بالآخر وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لیں۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دیں، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہیں انتظار کرنے لگا۔ لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہوگا تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق بھی ہو گیا اور اپنا دل وہیں دے بیٹھا۔ لڑکا اپنے گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو بس مولوی صاحب کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا ہے، اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا کہ اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی نے یہ رشتہ کیسے ٹھکرا دیا، اس سے میں ضرور انتقام لوں گا۔ اور اس نے دل ہی دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی اچانک بیمار ہو گئی اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی اور پیٹ درد کی شدت کا جانچتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروا آئی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا لیکن بیچ بچاؤ کروا دیا گیا۔ لڑکی کی ماں کو یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی ہے جو اسے اس ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری صاحب کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو اپنی بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتے دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔ چودھری کا بیٹا واپس آیا اور گاؤں کے میراثی کو کچھ رقم دے کر سارے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ مولوی کی بیٹی بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی ہے۔ گاؤں کی عورتیں مولوی کے گھر آنے لگیں اور پوچھنے لگیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بیٹی کو یہ گناہ کرنا پڑا، اس کی شادی کیوں نہ کروا دی تم لوگوں نے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ گاؤں کی پنچایت نے مولوی صاحب سے امامت واپس لے لی اور انہیں 1 ماہ کا وقت دے دیا کہ وہ اپنی رہائش کا بندوبست کسی اور گاؤں میں کر لیں۔ گاؤں والوں نے بھی اپنی بچیوں کو مولوی کی بیوی کے پاس بھیجنا چھوڑ دیا۔ ہر طرف سے مولوی صاحب پریشانیوں میں گھیرے جا چکے تھے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ اندر آنے کی اجازت طلب کی تو مولوی صاحب پریشانی کے عالم میں کچھ سوچنے لگے،
लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका फलां शागिर्द हूं, बचपन में आपसे ही कुरान पाक पढ़ा है और फलां शख्स का बेटा हूं और बराबर वाले गांव से आया हूं। मौलवी साहिब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ, मजीद बताया कि वह शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है। लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि यह वाकया सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहिब को भी कुछ उम्मीद सी नजर आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी की नब्ज देखी, कुछ तफसीलात पूछी और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहिब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने का कहा। नौजवान हकीम की बात पर अमल करना पड़ा। मौलवी साहिब और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा, रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। नौजवान हकीम ने गांव की कुछ मुअज्जिज औरतों को भी बुलवाया और उनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो उस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भरकर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भरकर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक्त तक मोहल्ले के कुछ मजीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। उस लड़के ने मौलवी साहिब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहां उसने पहले से कुत्ता ज़िबा करके रखा हुआ था। उस लड़की को बताया कि जो गोश्त उसने खाया है वो इसी कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या होना था, लड़की ने उल्टियां करना शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ ही देर में उसके पेट से उल्टी के जरिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब मोहल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर आया तो लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। वो नौजवान हकीम कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के जरिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उससे तकलीफ होना शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलना शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की जिहानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पाक दामनी भी सब पर वाज़ेह हो चुकी थी। मौलवी साहिब ने उस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से कर दिया और यूं वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। आपने देखा कि किस तरह से एक गलत फहमी की वजह से बात कहां से कहां जा पहुंची। बगैर तहकीक किए किसी के बारे हतमी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजर आने वाला हर गुनाह नहीं हुआ करता। कुछ हमारी अपनी ही आंखों का धोखा होता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।